کیا کریں. ایک لطیفہ سنا دوں. ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا, بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا. یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی وی آئی پی گاڑی میں, مالدار آدمی ہے. گوشت کتنا لے رہا ہے؟ 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی 10 کلو گوشت دے دے, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. بڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا 1 کلو والا, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو 10 کلو دے رہا ہے کم بخت, 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی وہ اس کا آرڈر بڑا ہے, وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں. اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ 4 بیوی, چاروں بیوہ ہیں. اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے. اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ. اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی, تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا, مر گیا. وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا, تو مجھے وہی یاد آ گیا لڈن جعفری, اللہ تعالی مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. کچھ اسٹائل اچھا تھا. تو بچایا نہیں, اور سوری بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک. اب ان کے پاس پیسہ ہے, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا, اس میں بھی ڈیزائرز ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا, تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا؟ اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے, یہ بچا نہیں رہا. ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے, تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے, اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے. اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے. میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے. معذرت کے ساتھ, ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے, بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ, اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا, اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پیسہ بہت ہے, بندہ نہیں ہے, ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا, بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں, لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, خرچہ آپ کا ہوگا, آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو, لیکن اعتدال. اتنا بھی نہ دو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ.